راز صاحب ان کے جو پہلے تھے علی امین گڈھا پور صاحب، وہ سارے کہتے تھے وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے تھے اور دونوں رانجے راضی کرنے کے چکر میں تھے، وہ مارے گئے، فارغ ہو گئے۔ ان کو لایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ بڑے ہارڈ لائنر ہیں اور یہ ہارڈ ٹائم دیں گے سب کو، تو ان وہ افورڈ کرتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے تعاون کر کے چیزیں چلانے کا؟ ان کی تو سیاست فارغ ہو جائے گی۔ تو آپ کس بات سے پر امید ہیں کہ سہیل آفریدی اگر وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور آپ کے بیانیے سے اتفاق کرتے ہیں تو ان کی تو اپنی سیاست ختم ہو جائے گی، ان کی تو چیف منسٹری چلی جائے گی؟ نہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ اپنے سیاسی موقف اور اپنی جماعت کے موقف کے مطابق ہی چلیں گے، لیکن پاکستان کے ساتھ تو ان کو چلنا چاہیے نا۔ پاکستان کے ساتھ تو وہ چلیں گے اور یہی ہمارا ان سے تقاضا ہے۔ ہم بالکل یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں، اور یہ بات جو ہے وہ پرائم منسٹر نے تو خود اس کو بڑی طرح سے واضح کر دیا۔ اور ویسے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ بھی جو بات ہے نا یہ کوئی درست نہیں ہے، یہ غلط بات ہے کہ علی امین گڈھا پور جو ہے وہ کو ہمارے ساتھ ملا ہوا تھا یا کوئی ہمارے ساتھ جو ہے وہ چل رہا تھا۔ وہ اپنی پارٹی کا اور اپنا عمران خان صاحب کا پوری طرح سے جو ہے وہ وفادار تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ پارٹی نے فیصلہ کیا، میں نے یہ نہیں کہا وہ آپ کے ساتھ تھے، میں نے کہا میں نے کہا تھا وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے تھے، وکٹ کے دونوں طرف صرف آپ نہیں کھڑے ہوئے، کوئی اور بھی تو کھڑا ہوا ہے نا، بات کر رہا تھا۔ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ہمارا رویہ ہے کہ جب آدمی جو ہے وہ سائیڈ پہ ہو جائے تو پھر سارے نقائص اسی میں نکلتے ہیں۔ دیکھیں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ تھا اور پارٹی کی سیاست اس نے کی ہے۔ باقی یہ ضرور ہے کہ قومی ایشوز کے اوپر اس کا رویہ جو ہے وہ کافی مثبت ہوتا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ ٹھیک کرتے تھے۔ سہیل آفریدی صاحب نے بھی جو قومی ایشوز ان سے ڈسکس ہوئے ہیں ان پہ انہوں نے بات ٹھیک کی ہے۔ یہ بتائیں اگلی ملاقات کب ہو رہی ہے اور وہ بھی اسی طرح کی غیر سیاسی ملاقات ہوگی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اگلی ملاقات شاید جو نیشنل ڈیفنس کمیٹی ہے اس کی ملاقات ہو، اور وہ ویسے ہی آپ کے علم میں ہے کہ وہ غیر سیاسی ہوتی ہے، تو اس میں تو نیشنل ایشوز اور سیکورٹی ایشوز ہی جو ہے وہ سارے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ آگے بجٹ بھی جو ہے وہ اس کی شروعات بھی ہو جانی ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے نا یہ جاری رہے گا۔ اگر ان کو کبھی ضرورت محسوس ہوگی تو ان کے کہنے پہ ہو جائے گی، اگر پرائم منسٹر نے کبھی محسوس کیا تو وہ بھی ان کو کال کر سکتے ہیں۔ آخری دو سوال رانا صاحب، ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کی اور وزیر اعظم کی اگلی سیاسی ملاقات کب ہوگی؟ دیکھیں سیاستدانوں کی ملاقات جو ہے وہ سیاسی بھی ہوتی ہے اور سارے ایشوز قومی ایشوز بھی اس میں جو ہے وہ ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو کل والی میں تو آپ نے کوئی سیاست ڈسکس نہیں کی، کل تو اتنے بڑے سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا کل کوئی سیاست نہیں ہوئی۔ میں اس سے حیران ہوں کہ اس لیول پہ بھی سیاسی ملاقات نہیں تھی۔ آپ کو تو مسئلہ یہ ہے، نہیں آپ کو ایشو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میٹنگ میں بٹھایا جاتا آپ کو، آپ کو ابھی فی الحال کسی میٹنگ میں نہیں بٹھایا جائے گا۔ اچھا یہ بتائیں 28ویں امینڈمنٹ بجٹ سے پہلے آ رہی ہے؟ اگر کنسنسس ہو گیا تو تیاری ہے؟ وزیر اعظم نے یہ بات بالکل جو ہے وہ ان کے ذہن میں پوری طرح سے جو ہے وہ واضح ہے کہ امینڈمنٹس جو بھی ہوں گی وہ کنسنسس سے ہوں گی۔ آپ کی طرف سے تیاری ہے؟ جی بالکل، ہم صبح تیار ہیں اگر کنسنسس ہو جائے، جس بات پہ ہو جائے تو کون سی ایسی بات ہے جس پہ کنسنسس آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہے؟ کون سی ایسی بڑی بات ہے جس پہ آپ کو کنسنسس لگتا ہے کہ زیادہ مشکل ہے؟ دیکھیں ایشوز تو بنیادی طور پہ این ایف سی کا ہے نا، فیڈریشن اور پروونسز کے درمیان جو فنڈز کی تقسیم ہے اس میں ایشو ہے، اس ایشو کو حل بھی کیا جانا ہے، اور اس ایشو کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو لوکل باڈیز ہیں، جو بلدیاتی ادارے ہیں،
ان کے ٹینیور کی سیکورٹی کے اوپر آلموسٹ سبھی متفق ہیں، بس تھوڑی بہت اس میں جو ہے وہ زیر زبر ہے، اور وہ بھی اگر ہو جائے تو وہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ اچیومنٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن، ہیلتھ کو جو ایشوز ہیں وہ ان کی بھی جو یعنی کچھ چیزیں اوپر ہیں، کچھ چیزیں نیچے ہیں، تو ان میں بھی کلیئرٹی لانے اور ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ اوپر سے نیچے بھی جا سکتی ہیں اور نیچے سے اوپر آ سکتی ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر ود دی پیسج آف ٹائم 18ویں ترمیم کے بعد جو پریکٹیکلی اور ایکسپیرینس وائز جو ہے وہ یعنی وائز جو ہے وہ سامنے آئی ہے، تو اس کے مطابق کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر بیٹھ کے بات کر کے ان کو فائنلائز جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، تو اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ رانا صاحب بہت شکریہ ہمیشہ اتنا وقت دینے کا ہمیں۔ ناظرین، 2-3 باتیں رانا صاحب بڑی انٹرسٹنگ کی، کچھ اپنے انداز میں انہوں نے اس بات کو کلیئر تو کر دیا ہے کہ کل سیاست پہ بات ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اعلامیہ کے اوپر ہم بات کریں گے، نہ وہ ہٹیں گے نہ ہم ہٹیں گے، اور اعلامیہ آپ کو پتہ ہے کہ جو تھا وہ سامنے تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو بے قراری ہے کہ آپ کو انوائٹ نہیں کیا جا رہا میٹنگ میں، صحیح سمجھا انہوں نے۔ سو ایک تو کلیئر ہے کہ سیاسی بات چیت ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ 28ویں امینڈمنٹ بالکل تیار ہے، اور اس میں 2 ہی مین ایشوز ہیں، اور بلکہ سب سے بڑا مین ایشو تو NFC کا ہے، اور اس پہ سب سے بڑا ابھی تک ریزسٹنس وہ پیپلز پارٹی کی ہے۔ دیکھتے ہیں بات